أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ وَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جن اور انس کو اپنے قرب سے نوازنے کے لیے دو قسم کے انتظامات دیے. ایک کو کہتے ہیں عبادات اور دوسرے نظام کو کہتے ہیں معاملات، اور دونوں نظاموں کو مسلمانوں پر فرض فرمایا ہے. عام طور پر لوگ عبادات کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن دنیا کے نظام میں کچھ کمزور ہوتے ہیں، یا دنیا کے نظام میں مگن ہو جاتے ہیں تو پھر عبادات کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ایک ایسی مخلوق جو بالکل عبادت ہی عبادت جانتی ہے اور انہیں معاملات سے سروکار نہیں ہے، وہ قریب ترین مخلوق فرشتے ہیں، ملائکہ. اللہ رب العالمین ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے کسی بات میں آگے نہیں، بل عباد مکرمون، خاص بندے ہیں عزت والے، لا یسبقونہ بالقول، ایک بات بھی آگے نہیں بڑھاتے، وہم بامرہ یعملون، جیسے اللہ کہے ایسے کام کرتے ہیں. اور ایک مخلوق دوسری ہے، وہ دنیا کے نظام میں اور شرارت میں بہت آگے ہے، ان کو جنات کہتے ہیں. یہ دونوں انسان سے پہلے پیدا ہے. فرشتے تو آسمان و زمین کی خلقت کے ساتھ پیدا ہوئے اور ان کے کافی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے جنات پیدا فرمائے ہیں. قرآن سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ قرآن انسان کی خلقت ذکر کر کے کہتے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، جنوں کو اس انسان سے پہلے ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے.
آگ کے شعلے سے پیدا ہے تو آنکھ کے جھپکنے میں مشرق اور مغرب میں اڑ جاتے ہیں، جسم لطیف ہے، اور پلنگ سمیت خود بھی اور جس کو لے جانا چاہے وہ بند دیوار سے نکال لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس طرح فرمایا، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، انسان کے جسم میں جہاں جہاں خون دوڑتا ہے وہاں شیطان پہنچ سکتا ہے۔ اسی خون کو گرما کر اور اسی خون میں شرارت ڈال کر آدمی کو ضرورت سے زیادہ غصہ دلا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں غصے کو بہت ناپسند کیا، اور آپ نے فرمایا یہ دیکھو، یہ جو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کے گلے کی رگیں بالکل سرخ ہو گئی، اس سے جو سرخائی نظر آتی ہے، حضرت نے کہا یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ اتنے ناراض ہو گئے آپ۔ بخاری شریف میں کہ ایک شخص شدید غصہ ہوا، حضرت نے اس کو کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کلمہ ایسا ہے کہ اگر یہ پڑھ لے لذهب عنه ما يجد، سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ بعض اوقات آدمی دیکھتا ہے کہ لا حول یا اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے پھر بھی غصہ رہتا ہے، تو حقیقت میں اس کی مثال دی ہے عقل مند علماء نے۔ انہوں نے کہا دیکھو آگ کے جو انگارے ہوتے ہیں وہ کچھ دیر تک سرخ ہوتے ہیں، لیکن پیچھے سے گرماہٹ بند ہو جاتی ہے تو آخر کار بجھ نہیں ہے۔ اگر یہ کلمات نہ پڑھے جائے تو پیچھے سے بھی گرمی آئے گی، تپش آئے گی تو وہ اور بڑھتے رہے گی۔ ایک مخلوق بالکل عابد زاہد ہے، فرشتے، اور ایک مخلوق بالکل شرارت کے لیے تیار ہے، سرکشی اور بغی پر آمادہ ہے۔ اس لیے ملائک میں سے یا جنات میں سے زمینی خلیفہ کافی نہیں تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرنے کا ہے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے لیے نظام چلانے والا پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں سے کہا، جنات سے نہیں کہا، کیونکہ جنات کا ایک فرد ہے شیطان، اور اس کی وجہ سے جنات پر شیطنت کا اثر زیادہ ہے، وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان سے مشورہ کیا جائے۔ شیطانوں سے مشورہ کرنا شان الوہیت کے منافی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص بدظن ہے، بدگمان ہے، بد کردار ہے، اس سے کیا خیر کی توقع؟ چھوڑو۔ ایک صاحب صفت، صاحب خصلت آدمی، اس سے آپ کو خیر کی توقع ہے، آپ کہتے ہیں مجھے آپ سے مشورہ کرنا، مجھے آپ کی دعائیں لینی ہے۔ یہ خیال فضول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مشورہ کیا ملائک سے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن نظام کی حکمت ہے۔ میاں بیوی آپس میں مشورہ نہیں کرتے، میاں تو گھر کا مالک و مختار ہے، بیوی تو ایک فرد ہے، آج ہے کل نہ ہو، لیکن حکمت زندگی ہے کہ وہ بھی خوش خوش رہے، وہ بھی اعتماد میں رہے۔ اور باپ جو بیٹے سے مشورہ کرتا ہے، بادشاہ جو رعایا سے کرتا ہے، وزیروں سے کرتا ہے۔ مشورے میں مشورہ کرنے والے کا احتیاط شرط نہیں ہے، مشورہ کرنے والے کا کمال حکمت شرط ہے، کمال حکمت۔
چنانچہ پیغمبر جو صاحب وحی ہے انہیں بھی حکم ہے وشاورہم فی الامر، صحابہ سے مشورہ کیا کریں. دیکھیں وہی نبی کو آ رہی ہے، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، اتباع آپ کا فرض ہے، عمل آپ کی سنت ہے. قیامت تک جن اور انس کو آپ سے ہدایت ملے گی، لیکن ابوبکر، عمر و عثمان و علی اور صحابہ کرام سے مشاورت کا حکم آیا ہے. وشاورہم فی الامر. اور حدیث میں ہے کہ امت جب تک آپس میں مشاورت سے رہے گی تو یہ خیر پر رہے گی، اور جب یہ مشاورت کی نہیں رہے گی تو ان کے تمام اختیارات ان کے عورتوں کے پاس ہوں گے، پھر ان کے لیے مرنا بہتر ہے، جینے میں کوئی غیرت و عزت نہیں. لا الہ الا اللہ. جنات شرپسند ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح ناجائز. شرپسند گھرانوں سے لوگ دور رہے، انہیں اپنانے کی کیا ضرورت ہے. اور علماء حنفیہ کہتے ہیں کہ عامل جن سے کام نہ لے. بعض عامل ہوتے ہیں نا کچے اخلاق کے، ذرا سا کوئی جن آیا پوچھا حضرت کوئی کام ہے، جی ہاں یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ گندے اخلاق ہیں. وہ بھی اپنا کام لے گا، پھر آپ سے تیار ہو جائے اس کے لیے. وہ پوچھے گا نہیں، وہ ایک بچے کو پورے گھر سے اٹھا کے لے جائے. کہتے وہ ہمارے خدمات کے بدلے میں. ایک عامل یہاں آتا تھا، جمعہ پڑھتا تھا. میں نے کئی تقریر میں کہا کہ استخدام بالجن حرام ناجائز، جنوں سے کام کرانا منع ہے. یہ سلیمان کی طاقت تھی، اور ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعائیں یاد آتی ہے تو میں جناتوں کو دھکا دے کے نکال دیتا ہوں. یہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی، بڑی قوت تھی ان میں، اور ان کے سامنے تو مشرق اور مغرب کے دیو اور جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. میں نے ایک جن سے پتہ کیا ہے کہ ابھی تک تم سلیمان کے تاج و تخت کی قسم سے ڈرتے ہو. تو اس نے مجھے کہا کہ جب ہم حضرت سلیمان کی بات نہ مانے، نہ ان کا نام دیا جائے، تو خود بخود ہمارے ہاتھ پیر شل ہو جاتے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی اگر سلیمان کی بات نہ مانے. ایسے اللہ نے معجزہ عطا کیا. تو ایک عامل یہاں آتا تھا، نماز جمعہ پڑھتا تھا. ایک دن مجھے کہا میں تو جنات سے آئس کریم بھی منگواتا ہوں. میں نے کہا پیسے دیتے ہو؟ کہا نہ. میں نے کہا حرام ناجائز. کبھی کہنے لگا میں تو ان سے قیمتی کپڑا منگواتا ہوں. میں نے کہا جنات کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کپڑے والوں سے چوری کر کے لائے. مجھے کہتا ہے آپ کے علاوہ اور علماء کہتے ہی جاتے. میں نے کہا اس مسئلے میں میرے علاوہ اور لوگ نہیں جانتے، سب کا میدان نہیں ہے. سال ڈیڑھ سال بعد مجھے کہتا ہے میری بچی اسکول گئی 11 سال کی، واپس نہیں آئی. میں نے کہا جنات سے پتہ کرو. میں نے ہاتھ سے پکڑا اور میں نے کہا اس بچی کے گناہ میں تم برابر جہنم جاؤ گے. میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ ان سے کام نہ کراؤ. ایسی پلر کے ساتھ میں نے کہا اس پلر کے ساتھ جوڑ کے کھڑے رہو، ابھی تجھے جن نے اطلاع دیا. جنات نے کہا آپ نے ہم سے اب تک 5000 کام لیے، ہم صرف ایک بچی کو لے گئے. میں نے کہا پوری دنیا کے عاملوں کو جمع کرو، یہ واپس دے لاؤ. میں آئندہ ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، نہیں کر سکتے، ان میں اتنا دم خم نہیں ہے. اور اس شرط پر کہ میں نے اس کو کہا دورہ تفسیر اول سے اخیر تک پڑھو گے. اس نے کہا حدیث بھی پڑھ لوں گا. میں نے کہا عشاء کی نماز پڑھ کر دیکھو، اس کا جو پلنگ ہے پہلے سے خالی چھوڑو، اس پر بچی آ گئی ہو. بچی آئی لیکن منہ سے گونگی ہو گئی. میں نے کہا اس کی بھی فکر نہ کرو، اللہ اس کو صحت. الحمدللہ
اب شادی ہو چکی ہے بچی کی، لیکن حامل کو میں نے طائف کروایا، عمرہ کیا اور وہاں حرم میں جا کے معافی مانگی۔ میں نے کہا ابو حنیفہ کے خلاف کرنے والا بہت دیر تک عزت سے نہیں رہے گا۔ وہ عقل کا ایک امام تھا، ایمان اور حدیث کا ماہر تھا۔ لا الہ الا اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خدائے شیطان اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ توبہ توبہ توبہ۔ پورے قرآن میں یہ نہیں کہ بچو سے بچو، سام سے بچو، شیر و چیتے سے بچو، مگرمچھ سے بچو، فرمایا شیطان سے بچو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پوری دین اور دنیا کی خیر و عافیت پر مشتمل کتاب قرآن مجید ہے، جمیع علوم اور کمالات قرآن کے ایک لفظ اور حرف میں شامل ہے۔ اس کتاب سے آپ کو ہٹانے والا، اس کتاب پر اعتراض کرنے والا، اس کے علوم سے محروم کرنے والا، یہی قدیم پرانا دشمن ابلیس ہے۔ جب قرآن پڑھنے لگے تو آپ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عجیب بات ہے کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کافی ہے، اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں ہے۔ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہوئے بخاری کیوں نہ ہو، ہدایہ کیوں نہ ہو، بدائع کیوں نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جب قرآن کی کوئی آیت یا سورت بھی آپ پڑھیں گے تو کہو گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کے تمام داؤ پیچ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دستاویز دیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے شیاطین شکست کھا لیتے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنات کو پتہ ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ اس قرآن کے زور سے، اس کی حکمت سے، اس کی تلاوت سے، اس کی خاص محنت اور مشقت سے ایسی آیات موجود ہے کہ جن کو پڑھ لی جائے اور حکم دے دے تو جنات کے ہاتھ پیروں میں اسی وقت ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پڑ جائیں۔ فرشتے تیار کھڑے ہیں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لے کے، کیا کرنا ہے پکڑو اسے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ زور تو جنات کو دیا ہے، اور جنات کے اوپر موکلات ہے، اور موکلات کے اوپر ملائک ہے، اور تمام طاقتوں کا سرچشمہ رب العزت خود ہے۔ ان القوت للہ جمیعا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت کو قرآن کی طرف متوجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ تمام حملے دیکھو تو قرآن کریم پر ہے، یہ سب شیاطین کے حکم پر ہے۔ اسکولوں کے نصاب سے آیتیں نکالی جا رہی ہے، جہاد کے خلاف باتیں کہی جاتی ہے، قرآن کے بعض منازل اور مقامات کو سخت ترین کہا جاتا ہے تو کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ تو شان و شوکت سے ہوگا، آپ کی اور ہماری بات میں نرمی آ سکتی ہے، ہم کمزور ہیں، ہم سب طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن رب العزت تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین سب اس کی خلقت ہے۔ اللہ کی بڑائی مسلمہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ کی طاقت کے برابر کوئی نہیں، اللہ جو چاہے کرے، اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک مخلوق ایسی ہے جنات جن پر شر کا غلبہ ہے، ان میں سے بھی پیغمبر بنانا مناسب نہیں تھا۔ اللہ نے کوئی نبی اور رسول ان میں نہیں بھیجا ہے، رسول اور نبی کے ماننے کا ان کو پابند بنایا۔
4 پیغمبر ایسے ہیں کہ تمام مخلوقات ان کے ماننے کے پابند ہیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کا رعب، دبدبا اور ہیبت بہت زیادہ ہے، اور آپ نے اس رعب، ہیبت اور دبدبے کے ساتھ عجز اور بندگی کو ترجیح دی۔ خود جنات میں نبی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جنوں کی تخلیق جو ہے وہ گرم آگ اور شعلے سے، جس کی وجہ سے اس پر شر غالب ہوا، ان کے اچھے کاموں بھی نقصان واقع ہو جاتا ہے۔ اور ملائک چمک سے پیدا ہوئے، نور سے پیدا ہوئے۔ صحیح مسلم میں ہے ان ملائکۃ اللہ خلقت من النور، فرشتے نور سے پیدا ہے۔ تو وہ شر جانتے بھی نہیں، اور ان میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جس کی کبھی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ شادی نہیں کرتے، تقاضا ہی نہیں ہے، بچے ہی نہیں پیدا ہوتے، بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھاتے، پیاس نہیں لگتی، پانی نہیں پیتے، ان میں سے بھی کوئی پیغمبر نہیں بنا، کیونکہ پیغمبر نے کھانا کھانے والوں کے لیے رزق حلال کے مسائل بتانے تھے اور کھانا کھانے کے آداب دینے تھے۔ جب وہ خود ہی نہ کھائے تو آداب کیسے کرائے؟ پیغمبر کو پیاس لگتی تھی، دودھ اور پانی پینے کے آداب اور مسائل جاننا ضروری ہے۔ پیغمبر کی ایک کے بجائے ایک وقت میں 11 بیویاں، کل 17 منکوحات اور 37 کنیزیں آپ کی خدمت میں رہی ہے۔ بہت بڑے علی المقام نبی ہے۔ حق تو بہت زیادہ بنتا تھا، 16,000 بیویوں سے نکاح آپ کا حق تھا، کیونکہ ایک عام امتی کو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ عام امتی کو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت اس لیے آئی کہ گناہ پر بڑی پابندی ہے، کیونکہ زانی کو اسلام چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کو 100 کوڑے مارو، اگر شادی شدہ نہیں ہے تب بھی مرے گا، یا زمین میں گاڑ کر اس کو پتھر مارو، ختم کر دو اس کو۔ اس نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے زنا کیسے کیا ہے؟ تو چونکہ بدفعلی پر اسلام بہت ناراض ہوتا ہے، تو نیک عمل والوں کے لیے بیویاں بڑھا دی کہ 1 نہیں 2، 2 نہیں 3، 3 نہیں 4۔ اور ایک خاتون نے مجھے فون پہ کہا کہ میرا خاوند دوسری شادی کرتا ہے۔ میں نے کہا 2 اور بھی کر سکتا ہے۔ کہنے لگی کہ آپ یہ مسئلے خدا کے لیے نہ بتائیں، ہمارا خیال رکھیں۔ میں نے کہا یہ تو پہلے ہیں، قرآن نے کہا ہے فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر برابری نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی بہت ہے۔ یہ اس کمزور ایمان والے کے لیے نہیں ہے، اس عاجز مرد کے لیے نہیں ہے جو ایک ہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سلوٹ مارے۔ تو میں نے کہا کہ اگر اس میں صلاحیت نہیں ہے تو اس کو دوسری شادی کرنا حرام ناجائز۔ اس کے منہ سے نکلا کہ وہ راتوں کو گھر نہیں آتا، مختلف عورتوں کے ساتھ داد عیش مناتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اس کی منکوحہ موجود ہے اور وہ پرائی اجنبیوں کے ساتھ راتیں کاٹتا ہے۔ اسلام نے اس بدچلنی کو روکنے کے لیے پہلے آپ کو نصیحت کی ہے کہ آپ خاوند کی ایسی بیوی بنیں کہ جب تک آپ ہو کسی اور کی ضرورت نہ ہو۔ ہر مسئلے کی بنیاد دین میں ہے۔ جب تک خدیجۃ الکبریٰ حیات تھی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے میں زبان مبارک پر بھی دوسری بیوی کا خیال نہیں آیا. ایسی بڑی عورت تھی, ایسی کامل تھی. آپ بڑا خوش تھے ان سے, بہت زیادہ خوش تھے. توبہ. آپ جب خدیجہ کا ذکر کر کے تو پھر کہتے ہیں واللہ کانت فکانت, خدا کی قسم خدیجہ تو ایک عورت تھی, اس جیسی عورت نہیں ہو سکتی. اور کبھی کبھی حضرت عائشہ کو سناتے ہوئے آپ کہتے ہیں ولی منہا اولاد, بچے سارے اسی کے, 4 بیٹیاں 4 بیٹے, اور عورت بچوں سے قیمتی ہو جاتی ہے. ایک فارسی شاعر نے کہا کہ عورت 2 آنے کی ہے لیکن بچہ 2 کروڑ کا دے دیا. میں نے اس شعر پر حاشیے میں لکھا اس لیے بچے کی ماں کو ام ولدہ کہتے ہیں. بچے کی ماں کل تک کنیز تھی لیکن آج بچہ دے دیا ہے, ام ولدہ, بچے کی ماں. اور مسئلہ ہے اسلام کا کہ جو کنیز بچہ دے دے آقا سے, آئندہ وہ کنیز نہیں رہے گی, بکے گی نہیں. بچے کی ماں کوئی بیچتا ہے؟ اتنا بہترین بچہ دیا ہے, لا الہ الا اللہ. تو میں نے اس بی بی کو فون پر مطمئن کرنے کی کوشش کی اور میں نے کہا کہ چونکہ اسلام میں گناہ بہت جرم ہے, خاص کر بدفعلی کا گناہ, کہ ایک آدمی ناجائز طریقے استعمال کر لے, اس کی زندگی اجیرن ہے, اس پر ہر وقت لعنت برستی ہے, وہ پلیت ہے, وہ پاک نہیں ہو سکتا. بعض روایات میں ہے کہ بدفعل جو ناجائز طریقوں سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے, اگر وہ 7 سمندروں میں بھی نہائے اور باہر آئے تب بھی پہلے کی طرح پلیت ہوگا, پاک نہیں ہوگا. وَلَوْ اغْتَسَلَ بِسَبْعَةِ أَبْحُرٍ, اگرچہ 7 سمندروں سے نہائے, پاک ہو ہی نہیں سکتے, اس نے کام پلیت کیا ہے. اسلام طاہر مطہر مذہب ہے, اس لیے پلیدی کے قریب نہیں چلنے دیتا ہے. ہر نماز کے لیے وضو فرض ہے, کسی بھی نجاست کا تحمل نہیں کر رہا ہے, دور پٹخ دو اسے. میں نے اس دن ایک جگہ واعظ میں کہا کہ رات کو سوتے وقت بھی پلید کپڑے پہن کے سونا, پلید بستر پر سونا یہ حرام ناجائز ہے. ایک لمحہ بھی نجاست پر قائم رہنا غلط طریقہ ہے. بعض عورتیں اپنی سہولت کے لیے بچوں کو ایسا کپڑا باندھ لیتی ہے کہ وہ اندر پیشاب کرے, پاخانہ کرے, یہ جب گھر جائے گی اس کو پتہ ہے کہ بچہ فارغ ہو چکا ہے, حرام نہ جائے, اس کا صاف کرنا ضروری ہے. وہ ایک مسلمان بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا, اس کے کان میں اذان ہوئی ہے, تکبیر ہوئی ہے, اس کو اسلامی طرز کا نام دیا گیا, گٹھی دی گئی, اس کا یہ حق ہے کہ خود یا کسی اپنے نوکر سے اس کو صاف ستھرا کروائے. اور بعض لوگ رات کو سوتے وقت غلط کپڑے پہن لیتے. ایک وکیل صاحب سے ہم ملنے گئے, بہت زمانہ ہو گیا, 15-20 سال. وہ باہر آیا, ہمارے اکرام میں آیا, کوئی اور ہوتا تو وہ باہر نہ آتا کیونکہ اس کے آرام کا وقت. ہمیں ضرورت تھی اس سے مشاورت کی. تو وہ جب باہر آیا میں نے کہا وکیل صاحب بالکل ایسا لگتے جیسے شیطان باہر آ رہا. بے تکلف ساتھی تھا. اس نے کہا نہیں یہ تو ایسی ہے. میں نے کہا پاک نہیں ہے. کہا نہیں پیٹ ایسے. میں نے کہا پلید کپڑے, اور اس میں آپ سو گئے تھے. امام العصر المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق آیۃ من آیات اللہ, حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں شرح بخاری کتاب اللباس میں کہ ناجائز کپڑے پہن کر پلید جسم کے ساتھ سونے والا یہ یقین کر لے کہ اس کے پلنگ پر پوری رات شیطانوں کی میٹنگ ہوگی. شیطان کہے گا کان کی طرف سے گھس جاؤ, کہتے نہیں ایک اور جگہ سے گھستے ہیں. ایک اور کہے گا ایسا اٹھاؤ اس کو, کہتے نہیں اس کو گندے گندے خواب لاؤ. پوری رات شیاطین اس کے پلنگ پر اس کے مہمان بنے ہوئے. تو دنیا کے لیے تو بڑے عقل مند اور بڑے حکیم ہیں,
اور دینی مسئلہ آتا ہے تو یہ پلیت شلوار اور پلیت پینٹ پہن کر کے رات کو سوتے ہیں۔ اب آگے دیکھو حدیث شریف میں ہے کہ اب ایک آدمی بستر پر آئے فَلْيَتَوَضَّأْ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ، بخاری باب فضل من بات علی الوضوء، کتاب الوضوء کی آخری حدیث۔ جب آپ رات کو سونے لگے بستر پر آتے تو ایسا بہترین وضو کرو جیسے نماز کے لیے کرتے ہو۔ الفاظ سے تو ذرا حیا کرے، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ سرسری چٹکتا تھا وضو، کچھ رہے کچھ گئے، کوئی نماز تو نہیں پڑھنی ہے۔ او پیغمبر کامل و اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امت کو گلے کے اندر عزت کا ہار ڈالا ہے، اور فرمایا فَلْيَتَوَضَّأْ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ، ایسا بہترین وضو کر کے آئے جیسے نماز کے لیے کوئی کرتا ہے۔ نماز کے لیے جب آدمی وضو کرتا ہے جگہ، پانی، کپڑا، جسم پورا دیکھتا ہے کہ ہاں ابھی میں نے اللہ سے مناجات کرنی ہے، سجدے میں پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے اللہ اکبر کر کے شروع ہونا ہے۔ ایسا کیوں کہا کہ سونے کے لیے آپ آ رہے ہیں؟ فرمایا النوم اخو الموت، نیند تو موت کی بہن ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آخری پلنگ ہو، صبح آپ کے موت کے نعرے لگ جائے کہ رات کتنے لوگ ہوتے ہیں جو رات کو ہوتے ہیں صبح نہیں ہوتے۔ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی مقام پر کہ صاف پاک کپڑوں میں پاک جسم کے ساتھ آرام کرنے والا، رات کو سونے والا، ملائک اس کے پلنگ پر چوکیدار اور حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ خبردار کوئی غلط چیز آئی، خبردار کوئی ناگہانی حملہ ہوا۔ اس لیے اہل اللہ اور اہل دین، اہل تزکیہ اور اہل صفا کے ہاں اس قسم کے موارد و مواطن کم پیش آتے، اللہ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں۔ میں یہ مسائل اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو بھی اس کا حقدار سمجھتا ہوں، آپ کو اور آپ کی نسل و اولاد کو اور آپ کے جان پہچان والوں کو بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال عقل، کمال رہنمائی، کمال ارشاد، کمال برکات سے مستفید ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو جنات بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ نظام کو اپنا سکے۔ مسئلہ یہاں سے شروع کیا تھا۔ اور فرشتے بھی اس لیے نہیں کہ وہ بہت ساری ضروریات سے بے نیاز ہیں، کھاتے پیتے نہیں، سوتے جاگتے نہیں، تھکتے نہیں، تھکاوٹ کے علیحدہ اصول ہے۔ اے عمران، جب آپ بالکل بیماری کی وجہ سے بے بس ہو گئے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر سر کا اشارہ کرو، خبردار کی آنکھوں کا اشارہ کیا۔ یہ دیکھیں عجز اور بندگی کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت کا رشتہ قائم رکھتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن استعمال کرنے والا اہل نہیں ہے، سخت بیمار ہے، سخت زخمی ہے، ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹر اور مفتی دونوں کہتے ہیں کہ پانی استعمال کیا تو مر بھی سکتا ہے اور بیماری بھی بڑھ سکتی ہے۔ ایسے شدید حالت میں نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس ہاتھوں کا اور چہرے کا مسح کر لو اور پاک صاف ہو گئے، خواہ بے وضوئی ہو یا غسل و جنابت وغیرہ کیوں نہ ہو، تیمم ہو جاتا ہے، کافی۔ لا الہ الا اللہ، کیا شان کا دین ہے، کیا زبردست مذہب ہے۔ بس جب یہ بات تحقیق کو پہنچ گئی ہے کہ اس کو پانی سے صدمہ ہو رہا ہے، مرحبا علی الراس والا ہے، پوری وحی میں تبدیلی کر دی، قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہے کہ نہیں آپ بس زمینی چیز سے 2 ہاتھ مارے، ایک ہاتھ چہرے پہ مل لے اور دوسرے ہاتھوں پر،
گڑی وڑی بھی ہلانی پڑے گی، ہر جگہ مسا ہوا ہاتھ پہنچانا ہے، بال بال تک ہو گئے پاک، صاف ستھرے ہو گئے۔ یا رب صلی وسلم علیہ، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے، کیا قیمتی دین بھیجا ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے وضو کرنا تھا، یہ وہی شخص تھا جس نے پانی سے نہانا تھا، اس کو وضو سے بیماری بڑھ رہی ہے، اس شخص کو غسل سے خوف ہے کہ مر نہ جائے، اور وہ جو آدمی سفر میں مر گیا تھا نہا کر، اس پر آپ کتنے غضبناک ہو گئے۔ ایک سفر کے اندر ایک صحابی کو زخم آ گئے، چوٹیں لگ گئی بہت، اور صبح اس کو نہانے کی ضرورت ہوئی، ساتھیوں سے پوچھتے تھے کیا کروں، نیا نیا زمانہ تھا، وہ مسائل بہت آگے بڑھے نہیں تھے، مسائل کا دریائے بے قرار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی تھی۔ تو صحابہ کو یہ تو پتا تھا کہ اگر بے وضوئی ہو اس کو ہٹانے کے لیے اور باوضو ہونے کے لیے تیمم ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کو پتا نہیں تھا کہ غسل سے بھی تیمم ہو سکتے، اور آپ میں سے بھی سینکڑوں کو یہ پتا نہیں ہے۔ عورت حیض سے پاک ہو گئی لیکن بیمار ہے، تکلیف ہے، تیمم کافی ہوگا نا، بچہ دے چکی ہے اس سے نکل گئی لیکن ابھی تک ڈاکٹر کہتے کہ نہا نہیں سکتی، مسلمان عورت ہے اس پر نماز فرض ہے، اب تیمم کر لے، جیسے جنابت کا قائم مقام ہے، حیض اور نفاس کا بھی قائم مقام ہے، اس سے بھی طہارت کاملہ حاصل ہوتی ہے۔ بعض صحابہ کو بعض سفر میں یہ پتا تھا کہ تیمم ہو سکتا ہے غسل سے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہی طریقہ ہے۔ ایک صحابی نے حضرت عمر کو سمجھایا کہ حضرت غسل کی ضرورت ہو تو بھی تیمم ہو جائے گا، تو حضرت عمر نے کہا وہ کیسے؟ تو وہ یہاں سے لڑکتا ہوا وہاں تک گیا، وہاں سے لڑکتا ہوا، حضرت عمر نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اب اس کو ایک مسئلہ یاد ہے، یہ صحیح یاد ہے، لیکن طریقہ یاد نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے شخص کا جب پتہ چلا جس کو زخموں کے ساتھ نہلایا اور ان کے دھراڑوں کے اندر پانی جم گیا، ایسا ٹھنڈا علاقہ اور ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا موسم تھا، وہ سر پیٹتا گیا، دن چڑھنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ ابو داؤد شریف میں ہے، آپ نے صحابہ سے کہا ایھا الظلم قتلتموہ، اے ظالمو تم نے قتل کر لیا، تیمم بتا دیتے پاک ہو جاتا، کیا ضرورت ہے نہلانے کی؟ اور حدیث میں آپ ان حضرات کی طرف دیکھتے نہیں تھے، چہرہ موڑ لیا ان سے، تمہیں کیوں مسئلے کا پتہ نہیں ہے؟ اور یہ جو لڑکتے ہوئے غسل جنابت کا تیمم کرنے وہاں گئے، وہاں سے یہاں دوسرے طرف آئے، اس کو کہا اس کی حاجت نہیں ہے، یکفی کا ضربتان، دو ہی ہاتھ مارو، ضربۃ لوجہ کا اور ضربۃ لیدیک، چہرہ مل لو اور ہاتھ مل لو، نیت آپ کی جنابت کی ہو چکی ہے پاک۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں دروس و سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جنات دنیا میں زیادہ مگن ہے لیکن انتظام سے محروم ہے، اور فرشتے عبادت گزار ہیں، اور ان سے کوئی غلطی اور خطا تو نہیں ہوتی لیکن بشری تقاضوں سے بھی مبرہ ہے، اس لیے وہ بھی کامل و اکمل نہیں ہے۔ کامل وہ شخص ہے جس کی ضروریات بھی ہو اور پھر بھی عبادت ہو۔ 10 بکارے و دل بیارے، کام کے وقت کام اور محبوب کو پالنے کی گھڑی میں اس کی یاداشت، اس کی محبت کیا جائے۔ 10 بکارے و دل بیارے، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین کے نظام کو صحیح چلانے کے لیے ایک منتظم پیدا کرنے والا ہوں۔ خلیفہ کا معنی کیا ہے نائب، خدا تعالیٰ کا نائب کیسے ہوتا ہے؟ نائب تو مناب کے حکم میں ہوتا ہے۔ خلیفے کے معنی ہیں بعد میں آنے والا،
چونکہ پہلے ملائک تھے اور پھر جنات آئے اور ان کے بعد تیسرے مقام پر بنی آدم پیدا ہو رہے، آدم علیہ السلام آ رہے، اس لیے خلیفہ ہے. یخلف الملائکہ ویخلف الجن، ملائک کے بھی بعد میں اور جنات کے بھی بعد میں. تمام انسانوں کو ایک مقام پر کہا ہے وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، تمہیں بھی اللہ نے ایک دوسرے کا قائم مقام بنایا ہے. ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے. بخاری کے ایک حدیث میں آپ اس طرح فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست بھی پیغمبر چلاتے تھے. معلوم ہوا کہ سیاست میں دخل اندازی اور سیاست میں سیاسی شعبہ بازوں کا مقابلہ اور سیاست کے ذریعے اسلام کی حمایت، دین کی حمایت، توحید و سنت کی حمایت، جہاد، مدرسے اور مسجدوں کی حمایت، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کے سچے وارث لوگ ہیں. سیاست اور اس کی مشقت عبادت سے زیادہ ہے. عبادت تو آپ گھر کھڑے ہو جائے، لمبی لمبی نیتیں باندھ دے اور دیر تک تلاوت کرے اور 500 کے بجائے 1000 کی تسبیح بنا لے اور اللہ اللہ اللہ. لیکن جب شیطانوں کے سامنے بیٹھیں گے اور آپ اسلام کا نام لیں گے اور وہ کہیں گے رہنے دے، موجودہ دور میں اسلام کی ضرورت نہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اب ان کو کیسے قائل کرنا ہے. یہ مسلمانوں سے پیدا، مسلمان ملکوں پر قابض، مسلمانوں کا جمع پونجی خرچ کرنے والے، یہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں ایوان بالا میں بیٹھ کر. اس وقت جو عالم ان کے سامنے ڈٹتا ہے اور صرف ڈٹتا نہیں ہے، اپنی سیاسی شعور اور اپنی سیاسی بصیرت منوا رہے ہیں، وہ قابل داد ہے، تحسین و آفرین کا لائق. امت کو ان کی صلاحیت پر فخر و شکر کرنا چاہیے. عیوب اور قبائح سے انسان کہاں بچ سکتا ہے؟ اور پھر سیاسی لوگوں کے تو دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کی ایک بات کو 10 طرح پیش کیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست بھی پیغمبر لوگ کرتے تھے. کلما ہلک نبی، جب ایک نبی فوت ہو جاتا، خلف بعدہ نبی، اس کے بعد ایک اور نبی آ جائے. دیکھو خلف یخلف، بعد میں آنا. کلما ہلک نبی خلف بعدہ نبی. حضرت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الا لا نبی بعدی، میں جب دنیا سے جاؤں گا میرے بعد کوئی نئے نبی نہیں آ سکتا. وہ پرانا دعاؤں سے خاص تمنا اللہ نے ان کی پورا کی. عیسیٰ مسیح قرب قیامت میں ظہور پذیر ہوں گے، وہ بھی اس امت کے ایک وفادار قائد کی شکل میں. باقاعدہ ان کی نبوت ہوگی لیکن عمل نہیں ہوگا اس پر، عمل نبوت محمدیہ پر ہوگا. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نئے نبی. فَسَيَكُونُ الْأُمَرَاءُ فَيَكْثُرُونَ، دین کا شعور و اختیار رکھنے والے آئیں گے، وہ خوب آئیں گے. علماء امت، خلفاء اسلام، تاجداران دین، محن اور مشقتیں سہ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے بڑھا رہے ہیں. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. بہرحال انسان کی خلافت اور شرافت کے وجوہ میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جنات اور شیاطین جیسی شرارتیں کر سکتا ہے لیکن اس سے رکے گا تو درجہ پائے گا. اور ملائک کے ساتھ عبادت میں بھی شریک ہے، بلکہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اللہ تعالی
کامل انسانیت، کامل نظم و نسق، کامل شعور عبادت نصیب فرمائے. اسی موضوع پر انشاءاللہ آئندہ بھی مزید غرر پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی الى کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین ونصلی ونسلم علی رسولک الامین ونبیک الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ زبیر بن العوام فی الجنہ طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ سعید بن زید بن عمر بن نفیل فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء بنی اسرائیل مریم وخیر النساء هذه الامة خدیجہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء كفضل السرید علی سائر الطعام. وقال صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة سیدۃ اہل الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. صفوں کی درستگی کی کوشش کرنا ضروری ہے. مرد کے لیے لازم ہے شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر سر ڈھک کے نماز پڑھنا نماز کے بہترین آداب اور سنتوں میں سے. نماز کے علاوہ بھی حیات اور زندگی کے تشکر کی نشانی ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہو. صفوں کی درستگی کا خیال رکھیں. پیروں کے اندر فاصلہ کم کر لیں. ایڑیاں اور پنجے ایک سیدھ میں ہو. فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے پیر درست رکھنے سے خشوع و خضوع نماز کا تقوی بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. چند روز قبل یہاں محلے میں ایک میت ہوئی تھی. زور میں جنازہ آیا. دعا فرمائے اللہ اس مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. جہاں کہیں مسلمان ایمان پر دنیا سے سفر کر چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے. جہاں کہیں مسلم کسی درد اور کرب میں ہے اللہ اس کی عزت بڑھائے اسے سکون اور شفا عطا فرمائے. اس کا رنج اور صدمہ اور غم اپنے فضل و احسان سے دور فرمائے. مسلمانوں کے ایمان و اعمال میں اللہ ترقی عطا فرمائے.
اغیار اور ان کے ناکارہ آثار سے حفاظت عطا فرمائے، عاقبت بالخیر والایمان فرمائے، جنت الفردوس کی مبارک زندگی اپنے خاص فضل و احسان سے نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جوابات سننے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام فرمائیں۔ مہر کی رقم بصورت پلاٹ رکھی جائے بوقت تنازع، کس پر فیصلہ ہوگا؟ رقم کی مالیت ₹1,00,000، پلاٹ ₹2,00,000 بحوالہ جواب ارشاد فرمائیں۔ مہر کی رقم بصورت پلاٹ رکھی جائے تو پلاٹ ہی کی وہ مالک ہے، پلاٹ 50,000 کی ہو گئی یا 50 لاکھ کی ہو گئی، وہ پلاٹ کی رقم اور اس کی ملکیت ہی اس کی ہے، اس کو آپ پیسوں میں نہیں لا سکتے۔ دور حاضر میں متعصب بدعتی صریح مسترسل ہے، لیکن عام سادہ لوگ مسلمان مشرک ہے، اچھا عقیدے لوٹتے رہتے ہیں۔ یہ اہل علموں ہی کی کمزوری ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو وقت پر عقیدے کے دشمنوں سے آگاہ نہیں کیا۔ سلام کے بعد معلومی کرنے کی اردو زبان میں وہ کون سی کتاب ہے جسے پڑھ کر اللہ کی ذات پر یقین بڑھ جائے؟ مولانا شاہ اسماعیل شہید کی تقویت الایمان پڑھنا بہت مفید ہے، اور مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ کی تعلیم الاسلام سے بھی اکثر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے قبل لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ سے پہلے لوگ اپنے بزرگوں کی تقلید کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ جب سعد ابن ابی وقاص آپ کو مسئلہ بتائے تو اوروں سے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترمذی شریف کتاب التوریث میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ جب تک عبداللہ ابن مسعود کسی سرزمین پر موجود ہو تو مجھ سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ امام بخاری سے پہلے لوگ کس کتاب کی حدیث بیان کرتے تھے، پھر کیا جواب دیں گے؟ جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد بعد میں آئے ہیں مگر حدیث اگلوں کی لکھی ہے، اس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہوئے، لیکن مسائل انہوں نے قرآن اور سنت سے اجماع امت کی روشنی میں صحابہ اور پیغمبر ہی کے مسائل امت کو بیان فرمائے۔ عیسیٰ اور مہدی میں کس کی تقلید ہوگی؟ کشف الامہ عن الغمہ میں خواجہ خرد نے لکھا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ اور اجتہاد ہوگا، بقیہ مذاہب ختم ہو چکی ہوگی اور آگ میں جل جاؤ گے۔ وطر کے سلام کے بعد سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح، کیا یہ ثابت ہے؟ جی ثابت ہے۔ کوئی مردہ اس قسم کے پائے جائے کہ اس پر زنار ہے تو اس کو مسلمان قبرستان میں دفنانا چاہیے؟ زنار تو کفر کی نشانی ہے۔ اگر صرف یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں پائی گئی تو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ اجماع کا منکر کافر ہے تو 3 طلاق والے مسئلے میں اور مطلق تقلید کے انکار کا باعث غیر مقلد کا کیا حکم ہے؟ غیر مقلد کے لیے سخت خطرہ ہے۔ مولوی حبیب اللہ کے خلاف جو کتاب لکھی ہے، اصلاً تو اس کا نام ہے دراسات اللبیب فی حفوات الحبیب، اور وہ ایک علمی نام ہے اور علمی کتاب ہے۔ اس میں مولانا کی شخصی آبروریزی نہیں کی گئی، ان کے استدلال اور برہان کو رد کیا گیا ہے۔ اور وہ جو دوسرا نام تھا القول الازہر فی رد ٹیوشن ماسٹر، اس نام کو ہٹا دیا گیا ہے۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، رکوع اور سجدے کے درمیان یہ جو دعا پڑھی جائے اس کے فائدے کیا ہے؟ سنت کی ادائیگی ہے۔ اگر کوئی تھکن کی وجہ سے عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے اور رات کے پچھلے پیر اٹھ کر پڑھے، کوئی حرج نہیں، البتہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں فوت نہ ہو جائے۔
اس وجہ سے علماء آدھی رات کے بعد تک بغیر کسی وجہ کے نماز مؤخر کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ اگر کسی صاحب کے 3 بیٹے ہوں اور وہ اپنی زندگی میں اپنی تمام جائیداد کسی ایک بیٹے کو دے دے تو اس بارے میں شریعت اسے مجرم کہتی ہے، بہت بڑا ظالم ہے اور وہ بیٹوں کی حق تلفی کا گناہگار ہوگا۔ کیا زیادہ ذکر و اذکار کرنے سے دماغ پر اثر پڑتا ہے؟ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے جو زیادہ ذکر کرے گا تو زیادہ ثواب اور اجر پائے گا، دماغی توازن کیوں خراب ہوگا؟ البتہ ذکر کے طریقے علماء اور بزرگوں سے پوچھے جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو، لیکن نماز علماء سے سیکھی جاتی ہے، زکوٰۃ کی فقہی تفصیل معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس طرح جن لوگوں کا میدان ہے ذکر و اذکار، ان سے مشاورت اور ان کی اجازت فائدے سے خالی نہیں ہے۔ احتلام ہونے کی صورت میں جو چادر اوڑھ کر سوئے تھے اور جس بستر پر سوئے تھے کیا وہ بھی ناپاک ہے؟ اگر وہاں نجاست لگ چکی ہے تو ناپاک ہے ورنہ پاک ہے۔ غیر مسلم یا بدعتی کو سلام کر سکتے ہیں؟ نہ، روح المعانی میں ہے لو سلم کافرا تبجیلا کفرا، کافر کو عذر و اکرام سلام کرنا کفر ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جس کی قضا عمری باقی اسے نفل نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں قضا عمری فرض ہے وہ پڑھ لے پھر نفل بھی پڑھتا رہے۔ کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، استغفار کی کثرت کریں۔ لال، سبز اور نیلی رنگ کی ٹوپی پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لال بھی پہن سکتے ہیں اور نیلی بھی، البتہ سبز ٹوپی یا امامہ چونکہ ایک گمراہ اور بے دین فرقے کی نشانی ہے، اس لیے اس سے پرہیز مناسب ہے۔ ٹیکے کے ذریعے خون نکالنے سے یا زخم میں خون ابھر آیا اسے روئی سے جذب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون جب جسم سے باہر نکلے الگ تحقیق خروج و اخراج ہم مانا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صدقے کے پیسے مسجد میں دے سکتے ہیں، صدقہ نافلہ عام ثواب و خیرات کے لیے، اور جو متعین صدقہ ہو وہ فقراء مساکین یا دینی مدرسے کے نادار طلباء کے نام سے دینا ٹھیک ہے۔ لکھا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک غیر مقلد فرقے سے تعلق ہے، تو آپ کا اس سے وہی اختلاف ہے، غیر مقلد زندیق کے درجے میں ہے، غیر مقلد اہل حدیث کے درجے میں نہیں ہے۔ ہندوستان میں ایک آدمی نے اپنی بہو کے ساتھ جبرن زنا کیا، اس پر علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ وہ عورت اپنے خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہندوستان کے اہل حق علماء نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست اور صحیح ہوگا، آپ کی تحریر میں غلطی ہوگی۔ سمندری جہاز پر ملازمت میں جہاز کئی مہینے بعد کھڑا ہوتا ہے تو نماز قصر رہے گی۔ جب آدمی اپنے گھر بار اور وطن سے باہر روانہ ہو جائے، سمندر میں جہاز رکا ہوا ہو یا چل رہا ہو، ہر حالت میں جب تک کسی آباد اور شہر میں 15 دن رات کی نیت نہ کرے قصر ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ آمین۔ مکہ مدینے میں خاتون جمعہ مسجد نبوی اور حرم میں پڑھے، آپ نے ہوٹل میں نہیں۔ جمعے کے لیے اور بڑی نمازوں کے لیے حرم شریف جایا کرے، کیونکہ وہاں تو گیٹ بھی علیحدہ، راستے بھی علیحدہ، حرم میں جگہ بھی علیحدہ، وہاں کیا خطرہ اور پریشانی ہے۔ چاش کی نماز میں پہلے قاعدے میں تشہد، درود اور دعا تک پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں ثنا، جی ہاں یہ درست ہے۔ فجر کی سنت گھر میں پڑھ کر فرض نماز فجر سے قبل مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ سکتے۔ وقت فجر میں سوائے 2 سنتوں کے نہ تحیۃ الوضو ہے نہ تحیۃ المسجد ہے۔ حرام خور رشتہ دار کے گھر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اگر وہ حرامی حرام کھاتا ہے، کوئی حلالی نہیں ہے، پھر تو بچنا ضروری ہے۔
اور اگر ایسے شک شبے والی بات ہے تو اپنا کوئی ہدیہ گفٹ لے جاؤ اور یہ نیت کرو کہ اس کے بدلے میں آپ نے بوتل پی لی یا چائے پی لی۔ تعویذ کے جواز کسی دلیل سے ثابت ہے، جس طرح اعوذ باللہ پڑھنا ثابت ہے اس طرح لکھنا بھی ثابت ہے۔ حدیث شریف میں اس کے عدم جواز تو نہیں ہے، البتہ حدیث شریف میں صحابہ کرام سے جو بچے نہیں پڑھ سکتے تھے ان کو معوذتیں لکھ کے لٹکانا ثابت ہے۔ تاہم ائمہ توحید و سنت کہتے ہیں کہ تعویذ جائز کلمات کا جائز ہے، ناجائز کلمات کا ناجائز ہے، اور تعویذ سے بہتر تعویذ ہے، یعنی پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے۔ تعویذ تو ایک عذر ہے، ایک مجبوری ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اسے مؤثر بنائے۔ تاہم جس حدیث میں ہے کہ تعویذ گنڈے شرک ہے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، کہنا چاہیے ٹوٹ کے اور گنڈے شرک ہے، کیونکہ تعویذ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہے، اسے شرک کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی آیت پڑھے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، پھر ترجمہ کرے بکری کا گوشت حرام ہے، گائے کا گوشت حرام ہے، تو جیسے یہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ یہاں آیت میں خنزیر کے گوشت کو حرام کہا ہے، بکری اور گائے اور بھینس کے گوشت کو حرام نہیں کہا۔ اس طرح یہ شخص جو التمائم شرکن کا معنی کرتے ہیں کہ تعویذ لکھنا حرام ہے، یہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ تمیمہ کہتے ہیں ما یکون فیہ السحر او یستعان فیہ بغیر اللہ۔ خطبے کے دوران حضرت کی حدیث آتی ہے جس کے ساتھ کا بولنا بھی ضروری ہے، کبھی کیا کیا ضروری خطبے کے دوران بولنا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران جائز نہیں ہے، خطیب کہے گا لوگ نہیں کہیں گے۔ حجاج ابن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کروایا، کیا اس کی بخشش ہوگی؟ حجاج ابن یوسف نے کافی صحابہ کو شہید کیا ہے، صرف عبداللہ ابن زبیر کو نہیں، اور یقیناً اس گناہ میں وہ اللہ کے ہاں ماخوذ ہو۔ ہاتھ والا چھوٹا بیگ ہو اور اس کے اندر سورہ یاسین مکمل ہو تو اس بیگ کو سر کے نیچے رکھ کر تکیے کے طور پر بہتر یہ کہ سورۃ یاسین نکال لے۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ قرآن کے اوپر سر رکھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسی صورت نہیں بنتی یا غلطی سے ہو گیا تو معاف ہے۔ میرے شہزاد بھائی کی بیٹی، اس نے میری ماں کا دودھ پیا ہے، اب وہ میری کیا لگتی ہے؟ جس نے آپ کی ماں کا دودھ پیا ہے وہ آپ کی بہن ہے۔ عجیب بات ہے۔ بندے کو وراثت میں 10 ایکڑ اراضی ملی جس میں 9 ایکڑ زمین نہری اور 1 ایکڑ بارانی ہے، جس میں سالانہ آمدنی 70-75 ہزار ہے۔ گزارش ہے کہ اس پر زکوٰۃ عشری فدیے کے حساب سے یہ کتنی ہے؟ جو زمین نہری ہے اور محنت اور مشقت سے سیراب ہوتی ہے اس میں 20واں ہے، اور جو بغیر مشقت بارش و باران سے فصل دیتی ہے اس میں 10واں ہے۔ ایک کو عشر، دوسرے کو نصف عشر کہتے ہیں۔ نماز میں فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت کا شروع بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ جب آپ کو سورت میں لانا ہو تو سورت پہ پہلے جب قرآن میں بسم اللہ ہے تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، بشرطے کہ آپ کے ذمہ فاتحہ پڑھنا ہو۔ بہت دعائیں دی، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، دعاؤں میں شریک فرمائے۔ نماز فجر، مغرب، عشاء میں جب امام فاتحہ پڑھ چکے تو کیا مقتدی کو بھی دل میں فاتحہ پڑھنا چاہیے؟ یہ اجازت آئی ہے کہ دل میں تصور فاتحہ جائز ہے۔ کوئی خاتون اپنے بیٹے، بھائی، داماد کے ساتھ عمرے پر جا سکتی ہے؟ جا سکتی ہے۔ آج کل گھر چھوٹے ہوتے ہیں، عموماً 2 یا 3 کمروں میں باپ بیٹے رہتے ہیں۔ اگر 2 بیٹوں کی شادی ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ پردہ کیا جا سکے۔ اتنے چھوٹے گھروں کے رہنے والے کس طرح پردہ کرے؟ مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم نے اس قسم کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ خواتین موٹی چادریں اوڑھ کر خود سامنا نہ کرے اور باقی پس پشت بات چیت یا آنا جانا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا پڑھنا چاہے اور اس کو ان کی تعداد معلوم نہ ہو تو کس طرح؟ اپنے ذمہ ایک تعداد لگا لے اور کہے میرے اوپر جتنی نمازیں ہیں ان میں پہلی فجر، میرے ذمہ اب بھی جتنی نمازیں باقی میں پہلی ظہر، پہلی عصر، پہلی مغرب، پہلی عشاء، جب بھی پڑھے گا اس طرح پڑھتا رہے۔ ہمارے گاؤں میں جانوروں کے لیے پختہ باڑہ بنایا جاتا ہے،
اس کے اوپر بیٹھک بنائی جائے تو کیا اس بیٹھک پر نماز پڑھنا درست اور صحیح ہے جب جگہ پاک صاف ہو؟ تہجد کی نماز میں تہجد کے وقت کی نیت کی جاتی ہے، نیت نہ بھی کرے یہ جاننا ہی کافی ہے کہ وقت تہجد ہے۔ کوئی شخص جمعے کی نماز سے پہلے سورہ کاف نہ پڑھ سکے، بعد میں پڑھنا ثواب ہے، سنت جمعہ نہیں ہے۔ میت کو کفن سفید کپڑے کے علاوہ کسی اور کا رنگ بھی دیا جا سکتا ہے، جائز ہے، بہتر نہیں۔ آپ نے حکم دیا سفید کپڑے کے کفن بناؤ۔ کسی نے اپنی پوری زندگی کا قضا نامہ ادا کرنا ہے تو فجر سے پہلے کی سنت وطر نہیں، سنت کوئی نہیں، صرف وطروں کی قضا بدستور ہوگی، ہر عشاء کے ساتھ وطر۔ مولانا تقی کے ترتیب کردہ بینکنگ نظام سے علماء کو اتفاق نہیں، تو پھر یہ جملہ اسلام مکمل ضابط حیات ہے، ہم دنیا والوں کو کیا جواب دیں؟ ہم دنیا والوں کو تقی صاحب والا جواب دیں، باقی جب آخرت والے آئیں گے ان کو پھر مولانا سلیم اللہ والا جواب دیں کہ علماء متفق ہے کہ وہ لغزش ہو گئی ہے اور اس سے حلت پیدا نہیں ہوئی۔ زبان کی لکنت کے بارے میں اللہ سے دعا، میرے لیے دعا فرمائے، اللہ میری ترقی کا برکت، آمین۔ یہ پوچھنا ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں بامر مجبوری، ورنہ روشنی ہونا چاہیے۔ دوسرے ملک جا رہا ہوں، دعا کی طرح اللہ پاک آسان فرمائے، آپ کو تندرستی صحت دے اور آپ کی عمر برکتوں والی لمبی کرے، آمین، جزاکم اللہ خیرا۔ ہم نماز گھر والے اکثر بیمار رہتے، برائے کرم سے اللہ پاک سب کو صحت شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جتنے ضرورت مندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری فرمائے۔ جہاں صحت اور شفا کی طلب ہے اللہ کامل صحت شفا عطا فرمائے۔ جہاں روزگار کے گھٹن اور کمی کی تکلیف محسوس ہوئی اللہ اپنے خزائن سے عزت کا وافر عزت اور رزق کے تمام ذرائع آسان فرمائے۔ جو باہر جانے والے ہیں اللہ ان کا سفر بخیر کرے اور عقیدے اور ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جن کے اور حوائج دین دنیا ہے اللہ اپنے خزائن رحمت و احسان سے ان کی جھولیاں بھر دے۔ خداوند تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں رفع دفع فرمائے، کونین کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔